الصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں سارے سال میں دو تہوار ہیں، ایک رمضان المبارک کے تشکر کے طور پر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جب رمضان مکمل کر چکو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، اسے یوم عید کہتے ہیں۔ اور دوسرا عید قربان یا عید الاضحیٰ، جس پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے عظیم ایثار کی نہ صرف یادگار ہے بلکہ اس میں حکمت الہی یہ پوشیدہ ہے کہ جو اجر، جو برکات، جو انوارات، جس طرح کی رحمتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے میں نازل ہوئیں، ان میں امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو شریک بنا دیا۔ بارہا بیان ہو چکا یہ واقعہ، اور معروف واقعہ تقریباً ہر مسلمان جس سے واقف ہے۔ اس کا ایک عجیب پہلو ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا، جس پہ بہت کم نگاہ پہنچتی ہے اور جو بہت کم پڑھنے لکھنے میں آتا ہے یا زیر بحث آتا ہے۔ بات یہی کی جاتی ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور اس میں ثواب ہے اور قربانی کرنی چاہیے، جس پہ جو صاحب نصاب ہے اس پہ واجب ہے، لیکن جو صاحب نصاب نہیں اگر وہ بھی کر سکے تو ضرور کرے۔ ارکان حج میں سے ہے حاجی جو منا اور عرفات سے کی برکات سے بہرور ہوں گے، ان کا رکن حج ہے کہ وہ قربانی کر کے پھر سر منائیں گے اور اپنا احرام کھولیں گے اور حج مکمل ہوگا۔ تو حج کے تو ارکان میں ایک رکن ہے قربانی، لیکن رب کریم نے ان تمام مسلمانوں کو جو روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں اس شرف سے محروم نہیں رکھا۔ جو جہاں ہے، جس جگہ ہے، وہاں وہ قربانی کر سکتا ہے۔ یہ ہر ایک کو قربانی میں کیا حاصل ہوگا، اس کا جواب عمومی طور پر ثواب کے نام سے دیا جاتا ہے۔ ثواب ایک ایسا لفظ ہے جس کی تشریح آج تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکی، حالانکہ قرآن کریم نے ثواب کو محض بدلے کے طور پر استعمال فرمایا ہے، اور کفار کے کفر کے جواب میں بھی یہ فرمایا ہے کہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کہ کفار کو اور کیا ثواب ملے گا، وہی ملے گا جو ان کا کردار تھا، جو وہ کرتے تھے، اسی کا بدلہ انہیں ملے گا۔ تو وہ جو بدلہ کفار کو ان کے جرائم اور کفر پر ملے گا اسے بھی ثواب کہہ دیا گیا۔ هل ثوب الکفار، کافروں کو اور کیا ثواب دیا جائے گا۔ ما کانوا یعملون یا یفعلون مجھے یاد نہیں، کہ جو ان کا کردار ہے اسی کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ لیکن وہ بدلہ ہے کیا؟ مومن کو جو بدلہ ملے گا، جو ثواب ملے گا قربانی کا، وہ بدلہ کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا گیا
کہ جب آخری عمر میں انہیں بیٹا عطا فرمایا رب جلیل نے، یہ ان کی بڑھاپے کی عمر تھی، تو وہ رفیق حیات اور محبوبہ بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے ساری زندگی کا حق رفاقت ادا کر دیا تھا، انہیں بچے سمیت بغیر کسی ساتھی کے، بغیر کسی خادم کے، بغیر کسی آبادی کے وہاں چھوڑنے کا حکم ہوا، اور آپ ساتھ لے کر چل پڑے، اور انہیں اس بات سے آگاہ بھی نہیں فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین رہنمائی فرماتے تھے اور آپ چلتے جاتے تھے، حتیٰ کہ یہاں پہنچے جہاں بیت اللہ شریف ہے، اور یہاں قیام کا حکم ہوا، اور حکم یہ ہوا کہ اہلیہ کو اور بچے کو چھوڑ دیں اور آپ واپس چلے۔ تو ایک مشکیزہ پانی کا تھوڑی سی خوراک دے کر جب آپ رخصت ہونے کے لیے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیسے چھوڑے جا رہے ہیں، اس ویرانے میں جہاں دور دور تک کسی آبادی کے آثار نہیں ہیں، کوئی خوراک کا، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بنی آدم نظر نہیں آتا، ایک یا سیاہ پوش پہاڑ ہے یا لک و دک صحرا ہیں گردا گرد۔ تب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو مائی صاحبہ نے فرمایا کہ پھر ہمیں اللہ کافی۔ اور زمزم بھی، آب زمزم جو ہے، یہ چشمہ بھی اسی قربانی کی یادگار ہے کہ جب وہ مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور اس قدر پیاس بڑھی کہ مائی صاحبہ کا دودھ بھی بچے کو دینے کے لیے نہ رہا، تو بےتاب ہو کر پہاڑوں پر چڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی، صفا پہ چڑھی، پھر نیچے اتر کر مروہ کی طرف گئی، اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا کہیں کوئی آثار ہوں، کوئی پرندہ نظر آئے، کہیں کوئی پانی کے آثار ہوں، کوئی آبادی ہو، کوئی ہو۔ تو جب وہ نیچے گہرائی میں وادی میں اترتی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ننھے بچے تھے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، تو وہاں سے وہ دوڑ کر چلتی، اور جب پہاڑی پر چڑھنے لگتی تو پھر آرام سے، جب بچہ سامنے ہوتا تو وہ ان کے 7ویں پھیرے میں جب وہ صفا پہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے ننھے ننھے پاؤں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی ابل رہا ہے۔ تو اس طرف تشریف لے گئیں اور پانی یوں ابلا کہ وہ بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا۔ تو انہوں نے اس کے ارد گرد ریت کے کنارے بنا کر اسے حکم دیا، زمزم۔ اس وقت کی اس زبان سے زمزم کا معنی تھا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ تب سے اس چشمے کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ حضور علیہ السلام کے ارشادات میں بھی ہے کہ اگر مائی صاحبہ اسے روکتی نہیں تو شاید یہ دنیا میں بہتا چلا جاتا۔ بہرحال مسلمان خوش نصیب ہیں کہ ابھی تک اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر مرض کی دوا قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اتنا پیو کہ پیٹ بھر جائے، پیاس سے زیادہ پیو، یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ حجاج کرام کو اللہ نصیب کرتا ہے، زائرین کو نصیب ہوتا ہے، عمرے والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور الحمدللہ جو بھی وہاں حاضری دیتے ہیں وہ دوستوں ساتھیوں کے لیے لے بھی آتے ہیں برکت کے طور پر۔ پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم جو شہادت دیتا ہے وہ صرف اتنی ہے کہ فلما بلغ معاہ السعی، جب وہ اس قابل ہوئے کہ انگلی پکڑ کر ساتھ چل سکیں، تو آپ پھر وہاں تشریف لے گئے۔ آپ آتے جاتے رہتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے، پھر کوئی ایک
قافلہ گزرا، اس نے وہاں آثار دیکھے، جب پانی ہوا تو پرندے ورندے بھی آ گئے. پھر یہ قافلے والے لوگ بڑے ہوتے تھے سمجھدار ان باتوں کے، وہ پرندوں سے اندازہ انہوں نے لگایا کہ یہاں کو پانی ہے. پھر وہاں گئے تو مائی صاحبہ کی اجازت سے انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا. یوں مکہ مکرمہ کی آبادی کی بنیاد پڑی. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب دیکھا خواب تو آپ تشریف لے گئے اور مائی صاحبہ سے فرمایا. اب دیکھیں کتنی عظیم خاتون ہے کہ جس کی وہ بے تابانہ دوڑ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے سعی کو حج اور عمرے کا رکن بنا دیا، اور مقبولان بارگاہ میں اولیاء اللہ، علماء حق، صحابہ کرام، حتیٰ کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل پر عمل پیرا ہو کر اس کی عظمت کو دوبالا فرمایا، اور حضور نے بھی صفا اور مروہ میں سعی فرمائی. یعنی اللہ کو وہ بے قراری اور بے تابی کی دوڑ جو مائی صاحبہ کی تھی وہ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اسے نجات کا سبب اور گناہوں سے پاکیزگی کا سبب قرار دے دیا، اور حج کے اور عمرے کے ارکان میں شامل کر دیا. عمرہ بھی بغیر صفا مروہ کی سعی کے پورا نہیں ہوتا. حالانکہ عمرے میں باقی بہت سے ارکان حج کے جو ہیں وہ ادا نہیں کیے جاتے، لیکن سعی جو ہے وہ ضروری ہے کہ طواف بیت اللہ کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کی جائے. تو مائی صاحبہ سے کیوں نہ کہا کہ مجھے خواب آیا ہے اور میں قربانی کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ وحی الہی کا مفہوم سمجھنا یہ صرف نبی کو استعداد عطا کی جاتی ہے. اگر مائی صاحبہ سے آپ فرماتے بھی تو شاید وہ سمجھ نہ پاتی. لیکن عجیب بات ہے کہ جب انہوں نے انہیں کپڑے شپڑے پہنا کر تیار کر کے ساتھ کر دیا اور آپ ساتھ لے کر چل پڑے، تو مینا میں پہنچ کر اس ننھے بچے سے جو ابھی محض انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوا تھا، اس سے فرمانے لگے کہ بیٹا انی ارا فی المنام، میں نے تو خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ ہے کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ خواب میں نے دیکھا ہے. وہ بھی چونکہ اللہ کے رسول تھے، اور عظمت رسالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات کو اور اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں. انہوں نے فوراً یہ جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کا خواب وحی الہی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا خواب ہے، اللہ کے رسول کا خواب ہے، اور یہ خواب نہیں، آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ اس پر عمل کیجئے جو حکم اللہ نے دیا ہے. آپ یہ خیال نہ کیجئے کہ میں ننھا بچہ ہوں اور میں کیا کہوں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کو منظور ہوا تو آپ مجھے بھی صبر کرنے والا پائیں گے، چونکہ میرے لیے بھی وہی حکم ہے جو آپ کے لیے اگر ذبح کرنے کا حکم ہے تو میرے لیے ذبح ہو جانے کا حکم ہے. میں بھی اللہ کا رسول ہوں. اور اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم کی تعبیر و تشریح انہی حدود کے اندر قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہیں، اور وہی مفہوم قابل قبول ہے جو حضور نے سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا. اس کے بعد جتنے نئے نئے فرقے پیدا ہوتے ہیں، ہر گمراہ کسی نہ کسی آیت کا مفہوم توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا یا یہ مفہوم صحابہ نے سمجھا تھا. کبھی لغت کا سہارا لیتے ہیں، کبھی منطق کا، کبھی صرف و نحو کا، لیکن وحی الہی کسی منطق، کسی صرف نحو یا کسی گرامر کی محتاج نہیں، بلکہ گرامر اور صرف و نحو وحی الہی کی محتاج ہے. اور جب گرامر کے کسی صیغے کی صحت کی بات آتی ہے تو قرآن سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس لفظ کو اس انداز سے وحی میں استعمال کیا گیا، لہذا یہ صحیح ہے.
صحت وحی کے لیے گرامر یا صرف و نحو کی ضرورت نہیں۔ صرف و نحو کے قواعد کو بھی جب کسی پر بحث ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قاعدہ صحیح ہے کہ نہیں، تو پھر قرآنی آیات تلاش کی جاتی ہیں کہ اس قاعدے کو اگر قرآن نے استعمال وحی نے کیا ہے تو یہ صحیح ہے، اور اگر وحی نے استعمال نہیں کیا تو صحیح نہیں ہے۔ تو وحی الہی کسی ضابطے یا کسی قاعدے انسانی کی محتاج نہیں، بلکہ صرف و نحو یا گرامر یا منطق یہ انسانی ایجادات ہیں، اور ان کی سند وحی ہے۔ اگر وحی نے انہیں اس انداز سے استعمال کیا تو یہ صحیح ہیں، جو وحی سے مطابقت نہیں یہ غلط ہیں، وحی صحیح ہے۔ تو جتنے گمراہ فرقے ہوئے اور جنہوں نے قرآن میں تحریف کر کے اپنے مطلب نکالنا چاہے، وہ یہ ایک بات ثابت نہیں کر سکتے، خواہ اس میں غلام احمد قادیانی ہو یا دوسری خلاف اسلام تحریک ہوں، یہ ثابت نہیں کر سکتے، یا معترضین صحابہ ہوں، یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جو مفہوم یہ بنا رہے ہیں کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفہوم ارشاد فرمایا تھا۔ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی ادا اللہ کو اتنی بھائی کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، جن میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہیں، انہوں نے بھی صحیح فرمائی اور اس میں شریک ہوئے، انہوں نے بھی قربانی دی اور اس میں شریک ہوئے۔ اس عظمت کے باوجود ان سے وحی الہی کی تشریح نہیں کرائی ابراہیم علیہ السلام، لیکن ایک ننھا بچہ جو محض انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل تھا، اس پر اپنی بات واضح کر دی کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے بیٹے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور انہوں نے جواب میں خواب کی تعبیر نہیں بتائی، انہوں نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا، آپ کو یہ حکم دیا گیا اور یہ آپ کر گزریے۔ چنانچہ وہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہوں نے ذبح کرنے کے لیے انہیں لٹا دیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی کہ آخر انبیاء اور رسل میں بھی خصوصیات بشری تو ہوتی ہیں، محبت پدری غالب نہ آ جائے یا بیٹا چھری دیکھ کر گھبرا نہ جائے، لیکن آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دی، خون کے فوارے بہہ اٹھے، تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ جب سمجھا کہ اب روح پرواز کر گئی، تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے ہیں، گردن کٹ گئی، خون بہہ گیا، تو آپ نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور ایک دمبا ہے جسے آپ نے ذبح کر دیا۔ تو آپ پریشان ہو گئے کہ شاید میری ساری محنت حقارت گئی، تو فوراً وحی الہی وارد ہوئی کہ قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، یا ابراہیم آپ نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، آپ نے اس پر عمل کیا اور ہم نے منظور کر لیا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی، اور ہم نے جبرائیل امین کو جنت سے ایک مینڈا دے کر بھیج دیا کہ اسماعیل کی جگہ اس کو رکھ دو، اور آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا جبرائیل امین نے، اس نے اسماعیل علیہ السلام کو نکال کے کھڑا کر دیا اور چھری کے نیچے جنت کا دمبا رکھ دیا جسے آپ نے ذبح فرمایا۔ لیکن یہ ہم نے کیا ہے، آپ نے اسماعیل ہی کو ذبح کیا، آپ کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسے ہم نے بہت بڑی قربانی پر قربان کیا ہے۔ وہ ذبح عظیم کیا تھی؟ ایک تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غیب دان صرف اللہ ہے، اور جتنا چاہتا ہے اپنے انبیاء اور رسول کو عطا کر دیتا ہے، اور جو بات نہیں بتانا چاہتا وہ نہیں بتاتا۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ ہر ایک کو غیب کی بات نہیں بتاتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے، چن لیتا ہے اور غیب کے علوم عطا فرماتا ہے۔
جتنے علوم تمام انبیاء کو عطا فرمائے گئے ان سب سے کہیں زیادہ علوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے، لیکن یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، میرے اور آپ کے ماپنے کی نہیں۔ لیکن جہاں وہ پردہ رکھنا چاہتا ہے وہاں اس طرح رکھتا ہے کہ ایک وقت میں جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تو ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَدْ نَرَا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی ساری بادشاہی دکھا دی، یعنی ایک لمحے میں تمام آسمان زمینیں ان پر منکشف کر دی، ان کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ لیکن جب یہاں پہنچے تو آپ کسی بھی آدمی کو یہ بتا دیں کہ تم بیٹے کو لٹا کر اور چھری لے اور پھر ذبح تو دمبا کریں گے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ یہاں عظمت یہی ہے کہ یہاں انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، انہیں آخر دم تک خبر نہیں ہونے دی رب العالمین نے کہ میں کیا کرم کرنے جا رہا ہوں۔ اب جو کیفیت اللہ کے اس خلیل کے دل کی تھی، ذبیح اللہ کے دل کی تھی، اور اس کیفیت پر جو رحمتیں اور انوارات نازل ہو رہے تھے وہ بار بار تو نہیں ہوتے، نہ بار بار ابراہیم آتے ہیں، نہ بار بار اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، نہ ہر بار قربانی ہوتی ہے، یہ تو ایک ہی بار، ایک ہی دفعہ، ایک ہی واقعہ تھا۔ لیکن اللہ نے سب سے بڑا حصہ تو انہیں دیا جو تب سے لے کر قیامت تک اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، وہ ذبح عظیم کے حقدار ہیں۔ جو مکہ مکرمہ میں شہید ہوئے، جو بدر میں شہید ہوئے، جو احد میں شہید ہوئے، جو غزوات اور سرایا میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور ہم رکابی کے شرف میں شہید ہوئے، ان سے لے کر قیامت تک جہاں جہاں کوئی اللہ کے نام پر شہید ہوگا وہ ذبح عظیم کا حصہ دار ہے اور اس میں شامل ہے۔ سب سے بڑا حصہ تو وہ لوگ لے گئے جنہوں نے جانیں اللہ کی راہ میں دی، جو حکومت الہیہ اور حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے افغانستان میں شہید ہوئے، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، وہ سارے اسی ذبح عظیم کے شاہکار ہیں، اسی کی کرنیں ہیں، اسی کی ضو ہے اور اسی کے ستارے ہیں۔ جو تحریک پاکستان میں یا دفاع وطن کی خاطر کفر کے مقابلے میں، یا جو کشمیر میں شہید ہو رہے ہیں، فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، چچنیا میں شہید ہوئے، سربیا میں شہید ہوئے، تیمور میں شہید ہوئے، جہاں جہاں الجزائر میں شہید ہوئے، جہاں جہاں کو اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے جان دے رہا ہے اس پر وہی رحمتیں، وہی برکات، وہی انوارات نازل ہوتے ہیں۔ وَفِدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ ایک دمبے کی قربانی نہیں، یہ اتنی بڑی قربانی ہے جو تا قیامت جاری رہے گی۔ تو شہداء تو اس سے بہرہ مند ہوئے، لیکن عام مسلمان کے حصے میں کیا آیا؟ فرمایا کوئی مسلمان اپنے حصے کی قربانی کرے، جانور قربان کرے، اسے وہی اجر، وہی ثواب، وہی درجہ عطا ہوگا، وہی برکات اس پر آئیں گی، اس کی اپنی حیثیت کے مطابق، اس کی اپنی استعداد کے مطابق، اس کے اپنے خلوص کے مطابق وہی برکات اس پر وارد ہوں گی، وہی انوارات اس پر وارد ہوں گے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پر، جو اسماعیل ذبیح اللہ پر وارد ہوئے، اور وہی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ لہذا قربانی محض رسم نہیں ہے، یہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ خانہ پوری کی جائے، بلکہ پورے خلوص کے ساتھ۔ اور حق یہ ہے کہ اگر امت ہو اور استعداد ہو تو قربانی کے جانور کو خود ذبح کرے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود ذبح کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمایا،
اور آپ نے نہر فرمایا، اونٹوں کو دو طرح سے ذبح کیا جاتا ہے، ایک تو گلے سے ذبح کرتے ہیں، دوسرے تکبیر پڑھ کر یہاں نیزہ مارتے ہیں گردن کے نیچے، جس سے وہ گر جاتا ہے اور پھر گردن بھی کاٹ دی جاتی ہے۔ تو 63 آپ نے اپنے دست مبارک سے نہر فرمایا، اور باقیوں کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ باقی کے تم ذبح کر دو۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کا قیام اس عالم آب و گل میں 63 برس ہی رہا۔ یعنی قربانی میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم خانہ پوری کریں، اور بلکہ قربانی میں حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ کس کی کتنی حیثیت ہے اور وہ کتنی قربانیاں کر سکتا ہے۔ ہر فرد خانہ کی طرف سے کرے، بکرا کرے، دمبا کرے، گائے کرے، بیل کرے، بھینس کرے۔ جانور جو بڑے ہیں ان میں 7 حصے ہو جاتے ہیں، جو جانور اوسط درجے کا اس میں 5 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن بکرا دمبا وغیرہ جو ہے وہ ایک کے لیے ایک ہی ہے اور اسے توڑا نہیں جا سکتا۔ بہرحال قربانی کے مسائل عام ہیں اور روزمرہ بیان ہوتے ہیں۔ جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ثواب کیا ہے۔ ایک گول مول لفظ ثواب کہہ دینے سے حقیقت منکشف نہیں ہوتی، اس کے پیچھے وہ انوارات ہیں، وہ برکات ہیں، وہ رحمتیں ہیں، اور قرب الہی کے وہ مدارج ہیں جو ان باپ بیٹے دونوں اللہ کے رسولوں پر نازل ہوئے۔ انہی رحمتوں میں سے ہر قربانی کرنے والا اپنے خلوص، کس خلوص سے وہ قربانی کا، چونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کو تمہارا گوشت لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا، ان کا گوشت جانوروں کا اور خون وہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ولیکن ینالہ التقوی، وہ تو تمہاری اس دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ کس خلوص سے، کس درد دل سے اور کس گہرائی سے تم، کس جذبے سے تم قربانی کر رہے ہو۔ وہ جذبہ اللہ کے نزدیک اپنی حیثیت رکھتا ہے، اپنی قیمت پاتا ہے۔ محض خانہ پوری کرنی یا محض اپنی شہرت کے لیے 50 ہزار کا ایک جانور خریدنا کہ لوگ کہیں اس نے بڑا خوبصورت جانور خریدا، یہ نہیں ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اگر 100 قربانیاں بھی کر سکتا ہے تو کرے، لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، اپنا مال اور اپنے جانور اس کی راہ میں دینے کے لیے۔ ایک کر سکتا ہے ایک پر کفایت کرے، گھر کے 5 افراد ہیں 5 کر سکتا ہے 5 کرے، 10 کر سکتا ہے 10 کرے، لیکن اس درد دل کے ساتھ کرے اور اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ میں اگرچہ میں گناہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں ناکارہ ہوں، میں بیکار ہوں، لیکن اللہ کے خلیل اور اس کے رسول اور اس کے عظیم رسول اللہ کے ذبیح اللہ کی سنت ادا کرنے کے لیے، اور وہی برکات جو ان انبیاء کے طفیل ہم بالکل قربانی نہ کرتے اگر محمد الرسول اللہ نے قربانی نہ فرمائی ہوتی۔ ہمارے لیے اتباع تو لازم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سنت ابراہیمی پہ عمل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حضور نے کیا اور کرنے کا حکم دیا، ہم متبع ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن آقا نامدار کے طفیل امت مرحومہ کو یہ عظیم درجہ اور یہ عظیم ثواب جو تھا، اس میں اللہ نے شریک کار بنا دیا۔ قربانی کے واقعہ کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اس میں جو ثواب کی فلسفی ہے وہ سامنے آ جائے، چونکہ ہمیں ہمیشہ ایک گول مول لفظ بتایا جاتا ہے، ثواب ہوگا، ثواب ہوگا، ثواب کیا ہوگا یہ بہت کم بتایا جاتا ہے۔ اور اس ثواب کو پانے کے لیے وہ جو کیفیات ہیں، وہ جو انوارات ہیں، وہ جو تجلیات ہیں، ان کو پانے کے لیے نہ صرف یہ کہ جانور ہر طرح سے شرعی لحاظ سے قربانی کیا ہے، لوگ ہمارا دل اس میں شامل ہو، درد دل اس میں شامل ہو، ہمارا خلوص شامل ہو، ولیکن ینالہ التقوی، اس تک تو تمہارا خلوص پہنچتا ہے۔ تو اللہ کریم
ہم سب کو توفیق ارزاں فرمائے اور اتنی ہمت دے، اتنی وسعت دے کہ ہم اپنے مال میں سے اس کی راہ پہ قربان کر سکیں اور ہماری قربانیاں قبول فرمائے، اور وہی برکات و انوارات جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قربانی پہ ملتے ہیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔